بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حیض والی عورت اور جنوبی مرد کے لیے قرآن مجید کی تلاوت جائز ہے اور یہ لوگ قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں؟ جواب: حیض عورت اور جنوبی مرد کے لیے قرآن کی تلاوت منع ہے اور قرآن کو چھونا یعنی ہاتھ میں پکڑنا بھی منع ہے۔ البتہ اگر کوئی وضو ہے وہ زبانی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، تاہم مصحف شریف کی کسی غلاف یا پاک کپڑے میں لپیٹے بغیر چھونا منع ہے۔ سوال: اسکولوں اور کالجوں بلکہ یونیورسٹی کی سطح تک قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، کہیں ناظرہ، کہیں ترجمہ اور کہیں تفسیر پڑھی جاتی ہے۔ بعض اوقات معلمات اور طالبات ایام سے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ معلمہ اور طالبہ ایام سے ہیں، وہ قرآن کی نہ تلاوت کرے اور نہ چھوئے۔ ایسی طلبات جو باوضو اور طہارت سے ہوں وہ تلاوت کریں اور دوسری سنیں۔ ترجمہ، تفسیر اور مسائل اگر معلمہ ایام سے ہوں تب بھی بیان کر سکتی ہیں۔ اگر وہ صرف قرآن یا مترجم قرآن یا قرآنی تفسیر پر مشتمل نصابی کتاب سامنے رکھنا ضروری سمجھیں تو پاک کپڑے یا غلاف سے پیٹ کر پکڑ سکتی ہیں۔ اسی طرح ناظرہ پڑھاتے ہوئے ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے طلبات کو سمجھا سکتی ہیں۔ سوال: بہت سے لوگ بیت الخلاء سے آنے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے، کیا یہ درست ہے؟ کیا صرف پانی سے ہاتھ دھوتے ہیں، صابن استعمال نہیں کرتے؟ جواب: اسلام ایسا دین ہے جو تزکیہ، طہارت اور نفاست کی تعلیم دیتا ہے۔ جب تک مومن کا بدن، لباس اور نماز کی جگہ پاک نہ ہو، نماز ادا کرنے کا اہل نہیں ہوتا۔ قضاء حاجت کے بعد ہاتھ دھونا طبعی نفاست کی دلیل ہے۔ ڈاکٹر حضرات کا بھی یہی مشورہ ہے کہ قضاء حاجت کے بعد صابن سے ہاتھ دھو لیا کریں، ورنہ یرکان کا مرض لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صابن نہیں تھا، لیکن صفائی میں مبالغے اور احتیاط کے لیے ہاتھوں کو مٹی پر رگڑ کر دھویا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے اور اسلام کا سارا نظام عبادت و اطاعت اس کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نماز میں جسم، لباس اور مقام نماز کے لیے پاک ہونا شرط لازم ہے۔ نماز، روزے اور زکوٰۃ، ان تمام عبادات سے زندہ مومن کے قلب اور قالب، جان و مال، ظاہر و باطن تطہیر مقصود ہے۔ اس سے انسان میں اخلاص، حضوری قلب، سخاوت، شجاعت اور صبر و ضبط نفس پیدا ہوتا ہے۔ سوال: برزخ سے کیا مراد ہے؟ اگر قیامت یوم عاشوراء بروز جمعہ واقع ہوگی تو یوم عاشوراء دنیا کے مختلف ممالک میں ایک آدھا دن کے فرق سے ہوتا ہے، پھر یوم جمعہ کا تعین کیسے ہوگا؟ کیا جنت یا دوزخ میں انسان مکمل جسم کے ساتھ رہے گا یا صرف روح وہاں پر ہوگی؟ رمضان مبارک میں جن لوگوں نے جان بوجھ کر روزے نہیں رکھے، کیا وہ سزا کے مستحق ہوں گے؟ جواب: برزخ دو چیزوں کے درمیان حد فاصل کو کہتے ہیں۔ علم العقائد کی اصطلاح میں انسان کی موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک یعنی عالم آخرت کے آغاز تک جو درمیانی وقفہ ہے عالم برزخ کہتے ہیں۔ جواب: وہ عرصہ انسان کا وجود خاکی اسی قبر میں گزرے، ال سڑ کر خاک بن چکا ہو یا جل کر راکھ ہو چکا ہو، اسی درندے کی خوراک اور اس کی جز بدن بن کر اور اس کی جز بدن بن کر تحلیل ہو چکا ہو۔ الغرض جس حالت اور جس کیفیت میں بھی اس پر یہ دور گزر رہا ہے یا قیامت تک گزرے گا وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ اس عرصے میں اس کے اجزاء بدن کے ساتھ اس کی روح کا کسی نہ کسی قسم کا تعلق رہتا ہے اور از روح قرآن و حدیث وہ عذاب و ثواب اور رنج و راحت کے کیفیت گزرتا رہتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم اور تقدیر سے قیامت اور اس یوم عاشوراء کو واقع ہوگی تو جمعہ کے دن آئے گا۔ تو ممالک کی تقسیم تو ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری زمین ایک ہے، تو جہاں بھی یوم عاشوراء جمعہ کے روز آئے گا وہاں سے قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ زمین، سیاروں، ثوابت اور مظاہر کائنات کی شکست اور رخت عمل شروع ہو جائے گا اور پھر قبروں یا برزخ کی کیفیت و احوال سے مردوں کو زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کے مراحل آئیں گے۔ قرآن و سنت کی نصوص اور تصریحات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ انسان اپنے جسم کے ساتھ جنت یا دوزخ میں جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا قریب ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے۔ جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا
زوجہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کے ہم انہیں دوسری کھالوں سے تبدیل کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکیں، اور جسموں کی کھالیں جل کر یک ہو جائیں، اور جسموں کی کھالیں جل کر پک جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دوزخ اس کے پیچھے آئے اور اس سے پہلے جہنمیوں کی تخموں سے رہنے والی پیپ کا پانی وہ بمشکل اس کا تھوڑا گھونٹ لے گا اور اسے گلے کے نیچے اتار نہ سکے گا، اور ہر طرف سے ایسے موت گھیر لے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہوگا۔ سوال: کیا امیر ترین دولت مند سرمایہ دار 500 سال تک جنت سے دور کر دیے جائیں گے؟ جواب: حدیث مبارکہ میں ہے فقراء مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امراء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام کی نصیحت سے ان فقراء اور اہل ایمان کا ذکر ہے جو مکمل طور پر شریعت پر عمل ہوں اور ہر قسم کے فسق و فجور سے محفوظ ہوں۔ ظاہر ہے جس کا پرچہ امتحان جتنا طویل ہوگا اس کا جواب اور حساب کتاب بھی اتنا ہی تفصیلی ہوگا، کیونکہ فقراء مؤمنین کے پاس ضرورت سے زائد دولت بھی نہیں، لہذا اس پر جواب دہی کے ذمہ دار بھی نہیں۔ اس کے برعکس اہل ثروت کو اللہ تعالیٰ نے وافر دولت دی ہے، انہیں اس دولت کی آمد و خرچ کا تفصیلی حساب دینا ہوگا۔ یہ امر ذہن میں رہے کہ یہ ان اہل ثروت کا ذکر ہے جو اپنی دولت شریعت کے مطابق جمع اور خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس معاملے میں شرعی احکام کو نظر انداز کرتے ہیں ان کا حساب کتاب نہایت دشوار ہوگا۔ سوال: رکوع و سجود میں کتنی دیر ٹھہرنا فرض ہے؟ جواب: رکوع و سجود میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار مضر نہ فرض ہے، اور اس سے کم وقفہ کیا تو رکوع اور سجدہ ادا نہ ہوں گے۔ 3 بار رکوع وجود کی تسبیحات پڑھنا سنت ہے، اور اتنی دیر تک ٹھہرے رہنا بھی سنت ہے۔ 3 سے زیادہ تک مرتبہ تسبیحات پڑھنا مستحب ہے۔ تشہد میں انگشت شہادت سے اشارہ کرنا۔ سوال: قاعدہ نماز میں انگشت شہادت سے اشارہ کرنے کی شرعاً کیا حیثیت ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے اور جو انگلی انگوٹھے کے قریب ہے اس سے اشارہ کرتے درا حالیہ کہ آپ کا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر بچھا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشہد میں بیٹھتے تو بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر، اور شہادت کے وقت ترپن کا عقد بناتے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے۔ اس موضوع پر احادیث مبارکہ بکثرت اور حد شہرت کو پہنچتی ہوئی ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک سبابہ انگشت شہادت کے سوا تمام انگلیوں کے ساتھ مٹھی بند کر کے اور سبابہ سے اشارہ کر اس کو ترپن کا عقد کہتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اور اس کے برابر والی انگلی کو رکھ کے بند کرے اور درمیانی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ ملا کر ہلکا بنائے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اشہد ان لا الہ الا اللہ میں لا پر انگلی اٹھائے اور لا پر رکھے تاکہ نفی کے ساتھ انگلی اٹھائے اور اسبات کے ساتھ واضح انگلی رکھے۔ سوال: ایک نمازی مسجد میں پہنچا اور اس وقت امام رکوع میں تھا، مقتدی نیت کر کے پہلے ہاتھ باندھ کر سبحانک اللہ پڑھے یا صرف ہاتھ باندھ کر رکوع میں چلا جائے؟ جب نمازی مسجد میں داخل ہو اور امام کو رکوع میں پائے تو سب سے پہلے دیکھے کہ اسے صف میں کہاں کھڑا ہونا ہے۔ اگر پہلی صف مکمل ہے تو نئی صف میں درمیان میں امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو۔ اگر اس صف میں پہلے سے کچھ نمازی کھڑے ہیں تو وسط صف سے جس طرح آدمی کم ہوں اس طرف کھڑا ہو جائے۔ اگر دونوں طرف آدمی برابر ہوں تو پھر دائیں جانب کھڑا ہو، بالکل سیدھا کھڑا ہو کر نیت کرے اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہے، پھر دوسری تکبیر یعنی تکبیر رکوع کہہ کر رکوع میں چلا جائے اور امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حالت قیام میں ہاتھ تب باندھے جاتے ہیں جب کچھ پڑھنا ہو۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ سبحانک اللہم پڑھنے سے امام رکوع سے اٹھ جائے تو ثنا پڑھنا چھوڑ دے۔ اگر ثبات میں سیدھا کھڑا ہوئے بغیر تکبیر تحریمہ جھکتے ہوئے کہے اور اس طرح رکوع میں چلا گیا تو فرض و قیام رہ جانے سے قات نہیں ہوگی۔ بعض بچے کم عمری میں قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، کیا نابالغ بچے کی ابتدا میں نماز تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: نماز تراویح کی امامت شرعی معیار بھی وہی ہے جو فرض نمازوں کا ہے، لہٰذا نابالغ بچے کی ابتدا میں نماز تراویح کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح داڑھی منڈے حافظ قرآن کی امامت بھی جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا نماز میں صورتوں کی ترتیب سے پڑھنا واجب ہے، اور آیا نماز میں قرآن مجید کی صورتیں خلاف ترتیب پڑھنے سے کوئی خرابی لازم آئے گی یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟
جواب تلاوت کرنے والے کے لیے قرآن مجید کی ترتیب مصحف کے مطابق پڑھنا واجب ہے اور نماز میں بھی قرآن کی صورتوں کو ترتیب کے مطابق پڑھنا چاہیے، لیکن یہ مسئلہ واجبات تلاوت سے ہے، واجبات نماز سے نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی نے بھول کر نماز کی رکعت میں صورت کے خلاف ترتیب پڑھ لی تو بھی نماز صحیح ادا ہو جائے گی، سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ ہم جان بوجھ کر خلاف ترتیب پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سوال: اگر کوئی شخص نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لیتا تو اب دوسری رکعت میں کیا پڑھے؟ جواب: دوسری رکعت میں بھی سورۃ الناس پڑھ لے۔ سوال: گاؤں میں اکثر مولوی صاحبان چھوٹی چھوٹی مساجد کے امام ہیں، ان کے تلفظات اتنے کمزور ہیں کہ وہ جب وہ پڑھتے ہیں تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا اور ان کے مخارج بھی صحیح نہیں۔ جواب: مساجد کے متولیان اور منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ امام کے مقرر کرتے وقت اس کا امر کا خیال کریں، وہ صحیح العقیدہ ہو، ضروریات دین کا علم رکھتا ہو، نماز کے تمام مسائل ضروری جزات اور تفصیلات کے ساتھ جانتا ہو اور کم از کم بقدر تو از نماز کی راہ صحیح کرتا ہو۔ افضلیت کے معیار کتب فقہ میں مذکور ہے۔ اگر امام کی قرات میں ایسی خرابی ہے جو جواز یعنی صلاۃ سے مانع ہے، اسے امام کی ابتدا میں نماز نہ پڑھ لی تو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔